جو بات پتہ چلتی جمعہ کے دن جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو جمعہ میں جو شریک ہو وہ نہا لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے فرمانا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، مطلب جس کی طاقت ہو، استطاعت ہو، صحت ہو، سہولت ہو، چیزیں مہیا ہو، حمام ہو، اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمات لگتی ہے ایک نہانے کے لیے، اگر وہ سب ہو تو پھر نہانا۔ تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے، غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو کہ صرف جمعہ کو نہانا ہے، کچھ نہ ہو تو، چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی، تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے بھر میں سیو کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہائے۔ الحمدللہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکثرت فراوانی ہے، اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے، بہت آیت ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایک دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی وجہ سے 2 دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی خرابی کی وجہ سے 3 دن آڑ نہاتے ہیں، مطلب ہفتے میں 2 بار ان کا ہوتا ہے۔ انسان کی صحت ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، جسمانی کیفیتیں ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے، بڑھاپا ہے ساتھ نہیں دیتا ہے، صحت کی کمزوری، جوان ہے لیکن بیمار ہے، بہت چیز لیکن کم از کم ایک بار، اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے، تاکہ بچوں کو عادت ہو، بیوی کو عادت ہو، گھر والوں کو عادت ہو، سب کوشش کرے کہ جمعہ کے دن نہائے۔ یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے۔ اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، اس لیے کہ غسل جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے، انشاءاللہ آگے آئیں گے وہ فضیلت ہے۔ تو عام آدمی بھی غسل لے، بچے بھی غسل لے، بڑے بھی غسل لے، سہولت ہو تو ایک انسان جنابت کی حالت میں ہو، خود بھی نہائے اور اپنی بیوی کو بھی نہلائے، یہ معنی ہے اس کا۔ بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے اور خوشبو کا استعمال کرے اور تیل کا استعمال کریں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، علی کل مسلم غسل یوم الجمعۃ، کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَيَلْبَسُ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہے اچھے کپڑوں کو اپنے زیب تن کرے، مطلب اپنے اوپر ڈالے یا وہ پہنے، مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتھس ہے، جو سب سے اچھے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر ڈالے، اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ، اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے، کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے، آج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے، تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کیے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے۔ ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے۔ تو اب جمعہ کا دن ہے، غسل لیا، بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے، اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائے، اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور جو ہے استعمال کریں۔ اسی طرح جو باتیں حدیث میں ملتی ہے جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، یہی بھی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہم بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی اور غسل جنابت کرے۔ تو حدیث کے الفاظ سنیے، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے، غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا؟ مسجد کی طرف چل پڑے، تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا، ایک اونٹ ذبح کیا، ایک اونٹ صدقہ کیا، جو کچھ اللہ کے تقرب، اللہ کے نزدیک۔ پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے، مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا، سیکنڈ فیز میں گیا، دوسرے وقت میں جائے، تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا، ایسا اس کو ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے، گویا ایک سینگ والا مینڈا، سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھی، ذبح کر، سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا۔ اس کے بعد فرماتے اور ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے، بہت ہی قریب خطیب چڑھ گیا، چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب، چوتھے وقت میں جائے تو اس کی مثال ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی، اور جو 5ویں وقت میں گیا، دا لاسٹ کمرس جس کو بولیں گے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا یا صدقہ کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں، جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں، کون کون جمعہ کے لیے آ رہا ہے، وہ رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر، جو خطیب نصیحت اور وعظ کرتا ہے، وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا 5th ہے کہ تو اس کو انڈے کا ثواب مل رہا،
تو ظاہر سی بات ہے اول آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے، اذان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا نمبر اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے، تیسرا دوسری اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے، لیکن یہ تمام لوگ جو ہے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں، اس کے بعد تو فرشتے اپنے رجسٹرز بند کرتے ہیں اور آ کر واعظ و نصیحت سننے بیٹھ جاتے جو خطیب دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے، ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے چیزوں کی اہمیت جب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی. ایسا ہوتا ہے نا، واپس نہیں سمجھتے. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے، انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے، لوکل اسٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے. اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک اسپیشل وی آئی پی لون ہوتا ہے، اس کے بعد جنرلی اسٹیڈیم میں نمبرز نہیں ہوتے ہیں، لوگ ترتیب میں بٹھاتے جاتے جیسے لوگ آتے ہیں، تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے. تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلدی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دیکھیں گا. کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے، کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو، چاہے اسپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو، تو اس کو دیکھنے کے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں، اس کے لیے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں، ہے نا، اول، چونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعہ کی بھی اہمیت سمجھیے، اس کو اہمیت دیجیے کہ آج تو جلدی جانا ہے، دوسروں سے آگے پہنچنا ہے، ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے، خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دکھے مجھے، اس کو میں غور سے سنوں. بہت اہم ہے. کتنی باتیں آ گئی اس حدیث کے اندر. جنابت کا غسل لے، جلدی جائے، 5 وقت بتا دیے گئے. پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب، گائے کی قربانی کے ثواب، مینڈے کی قربانی کا ثواب، مرغی اور پھر انڈے کا آخری، اور اس کے بعد تو پھر رجسٹر کلوز ہے، فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واعظ و نصیحت کرتا ہے. اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکے اتنے پڑھیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد، اس کا حکم دیا. آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں، جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے، ٹھیک، بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، جسم پہ خوشبو لگاتا ہے، پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا. مسجد میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے، جہاں جگہ ملی وہاں رکتا ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آگے والوں نے اگر صفیں چھوڑ دی تو آپ پیچھے کھڑے رہیں گے، پھر تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے. لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، ان کو منع کیا گیا ہے. سب بندی کی آداب یہ، پہلا آنے والا پہلا بیٹھے گا، دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوگا، ٹھیک. ہاں بس دینی مجالس میں الٹا ہوتا ہے، لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں، دنیا مجالس آگے سے بھرتی ہے. کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں، دعوت میں اگر دروازہ کھل رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں، آگے. لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھول رہا ہے تو آرام. اور جمعہ کے دن تو جب دوسری اذان کے بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے آتا ہوں، چونکہ آپ میں معلوم ہو گیا آپ خطیب ختم کیا، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور اتنے 10-15 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں. دینی مجالس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، دنیاوی مجالس میں آگے. منسٹر آ رہا ہے آگے رہنا چاہتے ہیں، پیچھے رہنا چاہتے ہیں، آگے رہنا چاہتے ہیں. ہاں کوئی عالم دین آ رہے ہیں، تم مل لو میرے کیا ضرورت ہے نا. یہ لوگ ویسے ہی بور کرتے، عالم دین یہ بتاتے وہ بتاتے، ان سے ملنے کے لیے سمجھ رہے آپ. تو ہم نے دین کو سیکنڈ دیکھیے، ہم نے انکانشیسلی بولیے سمجھداری سے یا غیر سمجھی طور سے دین کو دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا درجہ دے دیا، جبکہ سب سے اول ہونا چاہیے، ٹھیک. تو آپ فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے، 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، ان کو ہٹاتا نہیں ہے، اور جو اس کے لیے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے، مطلب نوافل ادا کرتا ہے. اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ، مقدر پڑھتا ہے. پھر امام کے خطبے میں خاموش رہتا ہے، کوئی آواز نہیں کرتا، سنتا ہے غور سے. خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے، رہتا ہے. تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام معاف کر دی جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کبیرہ گناہ کوئی نہ کرے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر نماز میں آتا ہے، اول آتا ہے، نہا کر آتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، جلدی پہنچتا ہے، لوگوں میں فرق نہیں کرتا، جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتا ہے، غور سے خطیب کو سنتا ہے، خطبے پہ وہ کرتا ہے، جتنی ہو سکے اتنی نوافل نماز اضافہ کرتا ہے، تو اللہ آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. صغائر صرف یہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے، ہے نا. کتنی فضیلت ہے جمعہ کی، اور کیے جانے والے اعمال بھی دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے میں نے فضیلت میں الگ سے روایتیں نہیں رکھی. یہ فضیلت بھی ہے اور کیے جانے والے اعمال بھی ہے، ٹھیک. اسی طرح
جو بات پتہ چلتی ہے حدیثوں سے کہ کیا کرنا ہے جمعہ کے دن، وہی ہے کہ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دینا اور کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے. مطلب امام آ رہا ہے تو انسان بیٹھتا ہے، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کر لو، کچھ ہوتا ہے ایسا، کبھی خالی وقت ہے، جلدی پہنچ گئے نا، جماعت ہے سمجھ لیجیے جمعہ کی کھڑی 1:15 بجے اور کوئی انسان 12 بجے پہنچ جائے جبکہ ابھی اذان بھی نہیں ہوئی دوسری، تو وہ بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، کوئی چیز ضروری ہے اگر اس کو سمجھتا ہے، کسی کو بات نصیحت کر دے کچھ بیٹھے بیٹھے. لیکن اب خطیب آ گیا تو بالکل خاموش، اور خطیب جب آ گیا اور ممبر پر پہنچ گیا تو خاموشی اختیار کرنا آپ فرماتے ہیں. اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے کہتے ہیں اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقط لغوت. اگر تو نے مطلب اتنا خاموش رہنا ہے کہ اگر تو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش رہو، تو تو نے لغو کام کیا، تو نے اپنے جمعہ کو ضائع کر دیا. اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے خاموش رہو، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت. ایک آدمی مسجد میں آ کے نیوسنس کریٹ کر رہا ہے، کچھ ہی باتیں کر رہا ہے نا، لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے. اب اگر پوری مسجد بولیں گے پھر کیا ہوگا؟ پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. حکمت کیا کہی گئی؟ اس کو کہنے دو، تم کچھ مت کہو اسے، اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہو گے خاموش بیٹھو، تم نے لغو کیا. ایک بچہ چلا رہا ہے، ایک کی آواز، اگر اس کو بڑا بچے گا چھپ جمعہ کی نماز خاموش بیٹھ، اس سے ہوگا کیا؟ 2 ہوں گے. پھر وہ دوسرا دے گا جمعہ ہے نا تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہنا. تیسرا بولے گا ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے جمعہ کے دن خطیب کھڑا ہے. پھر خطیب پریشان ہے، کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر، یار کوئی سننے کو تیار ہے نا. تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے، آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے. کوئی آواز کر رہا ہے کرنے دیجیے، آپ خاموش رہیے، آپ کی خاموشی اس کے لیے دلیل ہے خاموش ہونے. تو اتنا جمعہ کا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے یا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم خاموش بیٹھو، اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مسجد ڈسٹرب ہونے والی. خاموش تو تم نے بھی لغو کیا. اور آگے روایت میں آئیں گا جس نے لغو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی. کتنی اہم بات ہے. بالکل آواز نہیں کرنا ہے، خاموشی سے بیٹھنا ہے، ٹھیک، اور کسی قسم کی چیزوں سے کھیلنا نہیں. ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اور کنکریوں سے کھیلے، کیونکہ اس زمانے مسجد نبوی ریت تھی، اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر، کنکریوں سے کھیلے، اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں. اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں، کچھ بھی مطلب نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں. تو یہ لغویات ہے، یاد رکھیے. ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ اے سی چل رہا تھا اور اے سی نیچے سے کالمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر. تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہے، ہوا اتنی اچھی دستی سکھا رہے ہیں، پھر اس پہ کھیل رہے، وہ دستی اڑ کر اوپر آ رہی ہے، اس کو وہ کر رہے ہیں. پھر ان کے بچے نے بھی دیکھ لیا، اس نے بھی ٹیشو پیپر لا کے اندر ڈال رہا ہوا، ہوا نکل کے آ رہی ہے اسے. یہ بھی لغو ہے. شطرنجیوں سے کھیلنا لغو ہے نا. اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدان میں پڑے تو لغو ہے. کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ بس کریدتے رہتے، یہ سب لغو ہے. مطلب یہ کہ کانشیسلی انکانشیسلی خطبہ سننا ہے، تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پیر کہیں بھی نہ ہو، پورا کانسنٹریٹ خطیب کی طرف. اور ظاہر سی جب کوئی چیز سے انسان کھیلے گا تو اس کا تھوڑی کانسنٹریشن ادھر رہے گا، ہے نا. تو کہا کھیلنے سے بھی منع کیا اور خاموش بٹھانے سے بھی منع کیا. اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا ممسل حسا فقط لگا ومن لگا فلا جمعۃ لہ. جس نے جو ہے کنکریوں سے کھیلا جمعہ کے دن، کیونکہ اس زمانے کنکریاں تھیں، تو اس نے جو ہے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا. کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم بات ہے. اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو تو ہند پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی. مسجد میں یہ نہیں ہے چٹائی لاؤ، یہ فلاں کرو. آپ کر سکتے جمعہ میں چٹائی میں کمی ہے، آواز برابر نہیں آ رہی، لیکن یہ بالکل خاموشی سے آپ جائیں گے، چٹائی لائیں گے، بچھائیں گے. چونکہ ضروری ہے باہر گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے، آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن چلانا چیخنا پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا اس کو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر. جمعہ چل رہا، لیڈرشپ چل رہی ان کی ادھر، یہ بچھاؤ، سمجھتا نہیں کہ میں اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں، یہ ان کا اپنا چلتے رہتا. یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ بعد میں مینجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے، اتنے ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے. بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو، لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو ادب ہی نہیں پتا جمعہ کا. ٹھیک، تو کہا پھر اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیت المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے، سیدھا نہیں بیٹھنا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا، اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم اليوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے فرمایا فلیرکع
रकातैनि वलियतजव्वज़ फीहिमा, کہ تم میں سے کوشش مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہلکی پڑھے لیکن بہت لمبی نہیں، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے تخفیف کے ساتھ، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے، ہے نا. کیا فرمایا آپ نے کہ اگر تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو تو تم 2 رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے ایسے جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھس جاتا خطبے میں. اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد، اچھا یہ خطبہ اردو ہے عربی بھی نہیں، پھر بولتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے، تو پھر سب پوری مسجد اٹھ جاتی اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا ہے، اگر سمجھو وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی ہے، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. بعد میں نہیں تو سب اپنی اپنی نماز مان رہے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی کر رہا ہے. اور اس عمل کی وجہ سے کہ دوران خطبہ ہمارے پاس روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے، جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا. بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، آپ نے کہا ایک شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ، وہ شخص کھڑا ہوا نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا. آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز، تاکہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے. ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز پڑھ ارے خطبہ چلا رہا ہے اردو، ویسے خطبہ جمعہ کے 2 ہونا چاہیے. ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے 3 ہوتے ہیں، ہے نا. ایک اردو میں پہلی اذان کے بعد ممبر سے نیچے، ایک عربی میں دوسری اذان کے بعد ممبر کے اوپر، پھر خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں ایک بار پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ تیسرا ہوتا ہے مطلب دوسرا خطبہ عربی میں ممبر پہ سے. جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خطبے صرف 2 ہوا کرتے تھے. اب دوسری اذان کے بعد مطلب معاف کرنا آپ کے زمانے میں تو دوسری اذان نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی. اذان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک، اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا 2. تو دوسرے خطبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے جو کہ خطبہ ہے بھی نہیں مسنونہ، جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک صاحب دیتے رہتے ہیں، جبکہ سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے، یہ ایک نئی بدعت ہے ہمارے پاس جو ایجاد کر دی گئی. اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ. اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے، سب اٹھ کر پڑھتے ہیں، تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا لگتا اپن بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک سنت تو ختم کرتا ہے، جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں، پوری مسجد ایسی کھڑی ہوتی ہے جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، لیکن سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں. پھر خطبہ اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے. کیسے ہم سنتوں ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک. کر لیے تو کیا ہوا، بیٹھ گئے تو کیا ہوا، بس یہی تو مسئلہ ہے نا. تو امام خطبہ دے رہا 2 رکعت پڑھ کے بجائے. اسی طرح جو ہے جو شخص مسجد میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ آئے اور نہ ہی ان کے درمیان فرق کر کے بیٹھے، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے اور گردنیں پھلانگتے ہوئے وہ اوپر سے پیر ڈالتے آنے لگا. آپ نے فرمایا اور کہا اجلس فقط ازید، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی لوگوں کو، اور وہ بیٹھ گیا، کیونکہ تکلیف دینے والی بات ہے. اسی طرح جو ہے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یاد رکھیے حرام ہے، دکانیں بند کرنا، اس لیے کہ اللہ نے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب تم اے لوگوں ایمان لانے والو اذان سن لو جمعہ کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، خطبہ سننے کے لیے دوڑو اور اپنے تجارت کو بند کر دو. تجارت بند کرنا یہ کرنا حرام ہے اور بند کرنا واجب ہے ہم پہ. اسی طرح جمعے کے ادب فضیلت اور جو چیز ہم کو کرنا ہوئے کہ جمعہ کے رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے کبھی بھی جب بھی موقع ملے. رات اور دن سے مراد جمعرات، ہمارے پاس چونکہ جمعرات جمعے کی رات کو بولتے ہیں جمعرات، اور جمعہ کا دن، اور رات پہلے آتی ہے اسلام میں دن بعد میں. تو جمعرات جب گزر جاتا ہے اس کی جو رات آتی ہے وہ ہوتی ہے جمعے کی رات اور دن. تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اور کہا، مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من نور ما بین الجمعتین. جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لیے جو ہے چمکتا رہتا ہے. تو کوشش کرے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے. اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جمعہ کے دن اور رات، یہ بحقی کی روایت اور حسن درجے کی حدیث ہے، جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو اس کی تعمیل کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی بنوں گا. جمعہ کے دن خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے. اسی طرح جمعہ کے دن کثرت سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس سے مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. کچھ علماء نے لکھا یہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے لے کر اترنے تک کا بیچ کا وقت ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے. واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے.
لیکن آپ جب وقت ملے جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرتے رہیں. تو آئیے جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنا ہے وہ ایک بار فہرست رکھ دیتا ہوں. پہلے غسل لینا ہے. پہلا کام جو کرنا غسل لینا ہے. ہو سکے تو غسل جنابت لیا جائے. ٹھیک, بیوی سے ہم بستری کی جا رہا ہے تو غسل لینا ہے یا غسل جنابت لینا ہے. دوسرا کام جو ہے اچھے کپڑے پہننا ہے جو کچھ میسر ہو. تیسرا کام خوشبو لگانا ہے اللہ کا نے دیا تو. چوتھا کام جو ہے تیل لگانا ہے اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے تو. پانچواں کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ہونا. اللہ اگر جنابت میں اگر لیتا تو اچھی بات ہے. چھٹی چیز یہ خطبے سے پہلے مسجد میں آنا, یہ بڑا افضل ہے. ساتویں چیز یہ کہ جمعہ سے پہلے جو ہے جتنی ہو سکتی اتنی نوافل کا اہتمام کریں. آٹھویں چیز جو ہے خاموشی کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنیں, اس سے نزدیک بیٹھے, اس کی طرف دیکھتے رہیں. اسی طرح دو آدمیوں کے بیچ میں جو ہے نویں چیز فرق نہیں کرنا ہے یا ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا ہے. دسواں کام یہ ہے کہ خطبے میں جو ہے بات چیت نہیں کرنا ہے, خاموشی اختیار کرنا ہے. اسی طرح جو ہے 11ویں چیز خطبے میں کسی سے کھیلنا نہیں ہے, بالکل سکون کے ساتھ جو ہے خطبہ سننا ہے. 12ویں چیز جو ہے تحیت المسجد پڑھ کر خطبے میں اگر بیٹھنا ہے چاہے خطیب خطبہ کیوں نہ دے رہا ہو جمعہ کا. 13ویں چیز یہ کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے, اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے. 14ویں چیز یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں, مطلب جمعہ کی رات اور دن ملا کے کبھی بھی جب بھی موقع ملے. 15ویں چیز یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود بھیجنے کی کوشش کرے. اور 16ویں چیز یہ کثرت سے اس دن دعا مانگے. یہ کام ہم کو جمعہ کے دن کرنے کی کوشش کرنا ہے, یاد رکھیں. ٹھیک, اب اس کے بعد اور اس کے تعلق سے جو روایت ہے وہ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, جمعے کے دن تمہارا بہترین دنوں میں سے, جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے, لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کیونکہ دوسری حدیث میں تفصیلی الفاظ ہیں کہ ایسے اللہ نے مقرب فرشتے رکھے ہیں, جب مجھ پر درود بھیجا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ مجھ پر پیش کرتے ہیں. غائب کی بات ہے, کچھ علماء لکھتے ہیں غائب میں پیش ہوتا ہے اور کچھ لکھتے روز قیامت وہ پیش کر دیں گے. یہ فزیکل پریزنس سے پیش ہونے والی بات نہیں ہے, لیکن چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو مجھ پر پیش کیا ہے تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجے. امام بحقی نے ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے, وہ یہ ہے جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو. جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے لے کر جمعہ خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو. مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے, جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے, کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو خاص طور سے بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں, وہ لکھتے ہیں, یہ جو ہے زاد المعاد کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے, اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن میں نہیں. انسانیت کے سردار پر دنوں کے سردار میں درود بھیجنا جو خصوص اس دن ہے وہ کسی اور دن میں نہیں. پھر وہ لکھتے ہیں اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ امت نے دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائیاں پائی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پائی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دی اور انہیں جو سب سے بڑی عزت حاصل ہوگی وہ جمعہ کے روز ہوں گی. اس دن وہ انہیں جنت میں ان کے گھر میں اور ان کے محلات کی طرف بھیجے گا. جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے مزید جزا کا دن ہوگا اور یہ ان کے لیے دنیا کی عید کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام درخواستوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور کسی سائل کو رد نہیں کرتے. مسلمانوں کو ان ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسط سے جو ہے حاصل ہوا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تھوڑی سی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات آپ پر بکثرت درود بھیجیں. ٹھیک ہے, جمعہ کا دن سردار, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار. جمعہ کے دن ہم جنت میں داخل ہوں گے جو سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے. یہ تمام کا راستہ جنت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے ہم کو ملا. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود بھیجا. یہ اس کا ایک چھوٹا سا میں نے جس دیا جو میں نے پڑھا, بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے. تو کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود بھیجنا چاہیے. سب سے افضل درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی. وہ درود جو آپ کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں. تو آپ دوسرے درود اگر آپ کو علم ہو نہ ہو تو چھوڑ دیں. یہ سب سے اچھا درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں.
कसरत से ये दरूद पढ़ पढ़ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करें, और जब आप पढ़ते हैं तो खुद ब खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया जाता है, या फरिश्ते हाजिर होते हैं जो ऐसे दरूदों को लेकर नबी के पास पहुंचा देते हैं या देंगे या जो भी है, क्योंकि गायब का मामला कैसे होता है वल्लाहु आलम। ठीक है, तो बहरहाल हमें कसरत से दरूद भेजना चाहिए। तो ये चंद बातें थी जो अहम नुकात थे जो मैंने मुनासिब समझी आपके सामने जुमा के ताल्लुक से रखूं, ताकि इसकी फजीलत, इसकी कद्र, इसकी मंजिलत, इसकी अजमत हमारे दिलों में, हमारी नस्लों में, हमारे जो है इंसानों में, मुसलमानों में जागे, और इस दिन को सिर्फ हम छुट्टी मिलती है तो एंजॉय ना करें, बल्कि इस दिन को जबकि हमको छुट्टी अगर मिल रही है तो डबल फ़ायदा उठाए इस दिन का, व इस एतबार से फ़ायदा उठाएं कि इस दिन हम खूब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अमाल करें, वो सारे अमाल करें जो किताब व सुन्नत ने बताया है। याद रखिए, जुमे की नमाज का ख़ास एहतमाम करें, कभी ना इसको छोड़े, कसरत से दरूद भेजें, सूरतुल कहफ की तिलावत करें। याद रखिए, इसी तरह इसके अंदर एक घड़ी है, उस घड़ी को पाने की कोशिश करें ताकि हमारी दुआएं कबूल हो। इसके अलावा भी आप पूरे जुमा में दुआ मांग सकते हैं, पूरे जुमा में इस्तिग़फ़ार हो, तो आम बातें कभी भी कर सकते हैं, जुमा चूँकि अफजल है तो बहरहाल इसमें कर सकते हैं। तो हमें ये काम करना चाहिए ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जुमे का सही फ़ायदा उठा सके। औरतों से भी गुजारिश करूँगा अगर इंतज़ाम हो तो ज़रूर मस्जिद जाए ताकि जुमे की नमाज में हाजिर हो, ताकि दीन का इल्म सीखे, इज्तिमाइयत से जुड़े, ताकि एक शऊर उम्मत के एतबार से हमें जागे, वरना उम्मत का शऊर नहीं, हर कोई इंडिविजुअल लाइफ गुजार रहा है, औरतों में खास तौर से, तो उम्मत का एक शऊर जागे। और इंतजामिया से कहूँगा औरतों के लिए भी नज़म करे, क्योंकि नमाज जुमा के अंदर सबसे अफजल अमाल में से एक सबसे अजीम अमल है। तो नमाज जुमा हुआ, सूरतुल कहफ हुआ, दुआ की शक्ल में हुआ, नबी पे दरूद हुआ, और क्या करना है जुमा की नमाज में और क्या नहीं करना है वो बातें भी देखी ताकि जुमे का हम फायदा उठाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला ऐसी जो फजीलत है, जो सात है, जो घड़ियाँ, जो महीने, जो दिन, जिसको तूने फजीलत कुछ रातों को और कुछ दिन को दिए, इन दिन और रातों की फजीलत और घड़ियों की फायदा उठाने की हमको तौफीक अता फरमाए, चाहे वो रातों की शक्ल में, चाहे शब कद्र का मामला हो, या दिन की शक्ल में, चाहे वो ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन का मामला हो, या इसी तरह जो है हफ्ते के अंदर दिनों के एतबार से जुमे का मामला हो, या महीनों के एतबार से रमज़ान का मामला हो। अल्लाह हमें तौफीक दे कि इन दिन, रात और महीनों और जो है सात और घड़ियों का जो हम फ़ायदा उठा सके या अल्लाह। और अल्लाह सुब्हान तआला से आप दुआ करें कसरत से कि अल्लाह हमें इन दिनों, इन घड़ियों के फ़ायदे के साथ साथ इस चीज़ की तौफीक दे कि हम गुनाह कबीरा से हम बचते रहे, क्योंकि गुनाह कबीरा से बचना भी बेइंतहा बहरहाल ज़रूरी है, वरना फिर वो आमाल जो सगायर को मिटाते हैं वो तो करेंगे, लेकिन कबायर होने की वजह से फिर याद रखिए सगीरा भी मिटते नहीं है, तो लिहाजा हम उससे बचते रहे। तो जुमा के दिन को गनीमत जानते हुए इसका हम सही फ़ायदा उठाएं। अल्लाह से आखिर में दुआ करूँगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को जुमे की फजीलत समझते हुए उसका सही फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाएं। हम तमाम को जो है ऐसी तमाम चीज़ों की अल्लाह तौफीक दे फ़ायदा उठाने की जिसको तूने ख़ास फजीलत बख्शी है, चाहे दिनों, चाहे रातों के एतबार से, महीने हो या घड़ियों के एतबार से हो। हम तमाम को जो है जुमे की फजीलत और अज़मत समझ के इसका फ़ायदा उठाने के साथ साथ अपने अहल व अयाल बच्चों को भी इसकी अहमियत समझाने की तौफीक अता फरमाएं। किताब व सुन्नत का समझना और अमल करना हम पे आसान करे, जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, खात्मा ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्द। अस्सलामु अलैकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज को सर्च करें। जज़ाकल्लाह। जुमा की फजीलत, जुमा के दिन की फजीलत क्या है, आइए वो देखते हैं ताकि हमें पता चले। जुमा का दिन जो है ये सबसे अफजल दिन है तमाम अय्याम में। तमाम दिन जितने निकलते हैं जिसपे सूरज उभरता है उनमें सबसे अफजल दिन वो जुमा का दिन होता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रिवायत इसकी अहमियत और फजीलत यूं बयान की और फरमाया, खैरु यौमिन तलाती फीही शम्सु यौमुल जुमा, के जिन अय्याम पर, जिन रोज पर, जिन दिनों पर सूरज निकलता है उसमें सबसे बेहतर दिन जो है वो जुमा का है जिसमें सूरज निकलता है। ये आम ज़बान में सबसे अफजल दिन दिनों में जुमा का दिन है। वफ़ीही खुलिक़ा आदम अलैहिस्सलाम, और इसी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, मतलब इंसानियत की इब्तिदा भी इसी दिन से हुई और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इसी दिन बनाया। फिर फरमाया वफ़ीही अदखिला इलल जन्नति वफ़ीही अखरिज मिन्हा, और इसी दिन अल्लाह ने, जुमा का ही दिन था जब आप जन्नत में दाखिल हुए, और वो जुमा का ही दिन था जब इस जन्नत से निकाले गए। फिर फरमाया वला तक़ूमुस्साअतु इल्ला फ़ी यौमिल जुमुअति, और क़यामत नहीं कायम होंगी मगर वो दिन भी जुमा का ही होगा। तो देखिए जुमा की कितनी फजीलत है कि जुमा का दिन सबसे अफजल दिन है जिन पर सूरज निकलता है। जुमा के दिन ही आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए,
جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل ہوئے، جمعہ کے دن ہی جنت سے نکلے، مطلب توبہ قبولی ہوئی اور دنیا میں آئے، اور جمعہ کے دن ہی کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہوں گی، ہے نا؟ اس لیے کہ یوم الجمعہ وہ جمع ہونے کا دن ہے، اور ظاہر سی بات ہے قیامت بھی جو ہے جمع ہونے کا یہ ایک دن ہے جس روز ساری انسانیت اٹھا کر ایک میدان میں جمع کر دی جائے، ہے نا؟ تو دیکھیے جمعہ کی اس سے بہرحال فضیلت پتہ چلتی ہے، اور بھی کئی فضیلت یاد رکھیے جمعہ کی اس طرح سے آتی ہے، اتنا وقت نہیں کہ تمام فضیلت رکھو، لیکن یہ ایک فضیلت سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کی نماز سے بات پتہ چل جاتی ہے، اس میں خطبہ دیا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ الگ اور ہٹ کر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے احکامات اس دن یا بہت سارے باتیں جو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا، کرنے کے لیے کہا گیا، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے جمعہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آئیے اسی طرح جمعہ کے دن کیا اس کا ادب رکھیں، اور جمعہ کے دن کیا اعمال، اس کی الگ کر کے کہا کہ تم سیاست کو چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ، تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا تو ان کو ایک ملک ہی بنا کے دے دیا گیا جو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو ذہنی طور سے بھی رکھنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک الگ ہی ملک بناتے ہیں، اس کی کرنسی بھی اپنی ہے، اس کا اسٹیمپ بھی اپنا ہے، اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، آدھے میل بائی آدھے میل کا وہ ملک ہے، یاد رکھیے، مطلب بمشکل 700 میٹر بائی 700 میٹر کا پورا کنٹری یاد رکھیے، اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی، اٹلی کے اندر آتا ہے۔ تو اس کو سیاست سے الگ کر دیا، مذہب اس کو رہنما کر دیا، تو پورے کیتھولک چرچ اس کو آج بھی مانتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ فلاں چیز ہو تو سارے لوگ بعمل ہو جاتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک ریلیجیس لیڈرشپ ہے۔ آپ کیا بتائیے کون سی لیڈرشپ ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو حرم کے امام کو جو لیڈر مان لیں گے، تو ہم میں سے تو ایک بڑا طبقہ کہتا ہے وہ تو کافر ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے لیڈرشپ کیسی ہوگی؟ ایک بڑا مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے کہ ان کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، حج عمرے کو جاتے ہیں تو الگ سے نمازیں پڑھتے ہیں، تو اب وہ لیڈرشپ بھی فیل ہو گئی۔ اب کس کو آپ لیڈر مانیں گے؟ مطلب ویٹیکن سٹی ان کا ایک چرچ ہے، اس کی ایک بہت مقدس جگہ ہے ان کے اعتبار سے، تو وہ اس کے لیڈر کو دنیا کا عالمی لیڈر مانتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ تو حرم کے امام کو مسلمان نہیں ماننے کو تیار، اکثر لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تو فلاں ہے، اور مطلب آپ کا اور ہم امت مسلمہ اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر پایا اور وہاں ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جن کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ، اب کیا کرے گی امت بتائیے؟ تو امت کا یہ حال ہے۔ تو یہ ہوا ریلیجیس لیڈرشپ۔ اب سیاسی لیڈرشپ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو، عالمی سطح پر کس کو بتائیں گے آپ کہ یہ ہمارا رہنما ہے؟ میں دیگر دنیا کے ممالک کے 50 بڑے بڑے ایسے اشخاص کے نام لے سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے ہاں یہ عالمی لیڈر ہے، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ملک اور ملت کے لیے انہوں نے اور اپنے اسٹیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا۔ ایک فہرست ہے بھائی، ایک لمبی، مطلب اتنی لمبی ہے یہود النصارہ کی اور دیگر اقوام عالم کی کہ میں اس کو گنا بھی نہیں سکتا ہوں۔ آپ کو ایسا بتائیے، چلیے مسلمان دنیا کے اندر، عالم اسلام جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، مسلم دنیا کے اندر، جس کے اندر کم و بیش 50 سے زائد 56 سے 57 ملک ہیں، ان 56 سے 57 ملک کا ایک رہنما بتائیے جس کو آپ کہیں گے یہ ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے، یا یہ سیاسی فکر ہم سمجھتے ہیں اور یہ سیاسی فکر صحیح ہے۔ بتائیے آپ، ہر طبقہ دوسرے طبقے کو جو ہے کافر، منافق اور ان کے پیچھے تو نہیں چلا سکتا۔ تو آپ کے پاس نہ ریلیجیس لیڈرشپ باقی رہی، نہ سوشو پولیٹیکل لیڈرشپ باقی رہی، مطلب وہ رہنمائی یا وہ لوگ جو جن کو آپ سوچیں کہ ہاں یہ سوچتے ہمارے بارے میں اور یہ چاہتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر ہمارے ممالک کا یہ حال ہے۔ یہ تھنک ٹینک نہیں ہونے کا نتیجہ یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، صحابہ کا دور 110 ہجری تک چلا، یاد رکھیں، صحابہ کا دور، تابعین کا دور 250 سال، اس کے تبع تابعین کا دور یاد رکھیں۔ ان ادوار کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان دنیا کے لیڈر تھے، یہ پالیسی میکر تھے، دنیا ان کے مطابق چلتی تھی، یہ دنیا کے حاکم تھے۔ یاد رکھیں، دنیا جو بستی تھی اس زمانے میں وہ میجر حصہ ان کے پاس تھا، مطلب جس پہ دنیا بستی تھی، ہیومن سیویلائزیشن جہاں جہاں تھی، جہاں بستی تھی، وہ سب ان کے کنٹرول میں تھا۔ یاد رکھیے، سمجھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جانے کے 200 سال بعد پہ یہ حال ہے، اور وہاں سے پھر وہی سلسلہ الحمدللہ تقریباً 15ویں 16ویں صدی تک چلا۔ اس کے بعد زوال کا دور چالو ہوا، پھر یورپین انہوں نے کولونائزیشن کیا اور پھر مسلمان ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا، تم یہ لے لو، تم وہ لے لو، تم وہ لے لو، مطلب مسلمانوں کی جان مال عزت اور ممالک جو ہے یہ ایک کیک کی مانند تھا، جو آ رہا ہے بس کاٹ رہا ہے، جتنا حصہ لینا چل تو کھا لے، اتنا حصہ اس کو دے دے، بچاؤ پھینک ڈالو، ان کی ضرورت نہیں۔ یہ حال کیا پھر یاد رکھیں، ہم بھول گئے، یاد رکھیں، سب بھول گئے۔ یاد رکھیں، کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے، نہ کوئی سوشل لیڈرشپ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیں ہمارے پاس کیوں امت اس حالت میں پہنچی، یاد رکھیں کیسے اس حالت کو دور کیا جائے، فیوچر پلاننگ کیسی کریں گے امت، بتائیے کل کیا ہونے والا، آپ کیسے وہ کریں گے؟ فلاں مسئلہ آ گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں مسئلہ کیا ہے، تعجب کی بات یہ ہے، اب کیسے سمجھائے؟ مذہبی رہنماؤں کو جا کے بیٹھ کر بتانا پڑ رہا ہے، اس کا بھی بیٹھنے کا ایک طریقہ ہی بھائی، شیخ کے پاس بیٹھنے کا طریقہ رہتا ہے، دوزان ہو کر بیٹھنا، عزت کے ساتھ بیٹھنا، احترام کے ساتھ بیٹھنا، ان کے وقت کے ساتھ بیٹھنا، ان کے سامنے جا کے بیٹھنا، نظروں کو نیچی رکھنا، پھر انہیں وقت دینا، پھر آپ نے ان کو مسئلہ سمجھانا کہ انہوں نے فیصلہ لینا اگلا کیا کرنا ہے۔ تو اگلا آدمی خود بولتا ہے کیا فیصلہ دیں گے ہم آدمی میرے، جس کو مسئلہ سمجھانے کے لیے مجھے 4 گھنٹے
40 दिन लगे पहले जाकर टाइम लेकर 4 घंटे में समझा पाए, तब भी उनको समझा अच्छा ठीक है आप बोल रहे तो हम बोल देते हैं। क्या फैसला होगा मैं नहीं समझ पाता हूँ, उम्मत का, इनका मुस्तकबिल का, सियासी हालात का, समाजी हालात का, टेक्नोलॉजी वाइज जो हालात आ रहे, चलो बाकी छोड़ दो, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की कहाँ पहुंच रही है याद रखिए। अब कैसे आपको कोई गाइड करेगा कि कल जो आने वाली टेक्नोलॉजी इसमें हलाल और हराम क्या है, खाने पीने से लेकर दवाइयों से लेकर हर चीज में टेक्नोलॉजी किस लेवल पर जा रही है आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जो चीजें पहले समझ में नहीं आती, दिखती नहीं थी, वो आप महसूस कर सकते हैं। जो पहले आप मिसाल ले लीजिए मेरे, आपने अंगूर खाया, इससे पहले आप बीज वाला अंगूर कब खाया था आपने, से पहले आप समझे। तो साइंस और टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। आपने संतरा और मौसम्बी तो खाई थी, लेकिन उसके बीच के कितने फ्रूट्स आ गए, कितने, किसी कीनो बोला जा रहा है कि संतरे की तरफ ज्यादा, मौसम्बी की तरफ कम फला है। ये सब साइंस टेक्नोलॉजी का नतीजा है कि कई अलग अलग फलों को मिलाकर अगले फल दे रहे हैं। अब नेक्स्ट प्लानिंग ये कि कई जानवरों को मिलाकर अगली नस्ल तैयार करेंगे, जो जानवर खाएंगे नहीं खाएंगे हम। फिर फलों में और सब्जियों में तो ठीक है सारी चीजें हलाल है हमारे लिए, लेकिन बाकी दीगर जानवरों के अंदर तो हलाल हराम का मसला है ना, कि फला जानवर से फला क्रॉस करके हम फला बनाएंगे। हम जेनेटिकल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, किस लेवल पर जा रही हो, तो अगला क्या करेंगे 10 साल बाद जो चीजें आएंगी, आप समझ रहे हैं। मतलब ऐसी चीजें आना चालू होगी। मतलब आप जैसा पहले लकड़ी इस्तेमाल करते थे, तो लकड़ी की आप कोई चीज बनाएंगे, प्लेन लेवल बनाएंगे, लगाएंगे, वो टाइम तो प्लाईवुड बोल की चीज आ गई थी। लकड़ी को लेके कंपनी में प्रोसेस करके ऐसी प्लेन तख्ते बना दी जा रही थी कि आप जैसे काटो और बना लो। तो आपको पता है आजकल गोश्त और मीट में भी होता है, मतलब मुख्तलिफ जानवर गोश्त लेके उसको चिपका कर मार्केट में बेचा जाता है, उसको जेलेटिन बोलते हैं। मतलब ऐसा है कि आप जितने साइज का मीट चाहे उतने साइज का आपको मिल जाएगा, और आप वो कह रहे तो क्या ये शरण, क्या इसकी हुक्म होगा। अभी आपको लग रहा बहुत दूर है, 10 साल बाद इन चीजों को आप बिकते हुए नजर आएंगे आपको मार्केट में। फिर हमारा मसला क्या होगा, कौन हमको जवाब देगा। दवाओं के अंदर फला फला आदमी फला चीजें मिल, कौन बताएगा उम्मत को। कोई गाइडेंस ही नहीं कि फ्यूचर क्या होने वाला, उम्मत कौन बताएगा। कोई तैयारी नहीं उम्मत की याद रखी, न बताने वालों को इल्म है, न समझने वाले शऊर हासिल करें। मतलब जहाँ कुछ लोग हैं भी जिनके पास वो सलाहियत है, वो लीडरशिप है, वो समझा सकते हैं, ख्वाब उनके पीछे चलने को तैयार नहीं। मसला ये भी है क्योंकि हर आदमी कह रहा है मेरे से ज्यादा होशियार तो दुनिया में मौजूद नहीं है कोई। कैसे होगा उम्मत का याद रखिए। अब इसके बाद जब लीडरशिप खत्म हो गई, याद रखिए थिंक टैंक नहीं रहा हमारे पास, इंटेलेक्चुअल्स हमारे पास नहीं रहे, उन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं की, तो हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं रही। याद रखिए कि हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कब नहीं खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, कहाँ बच्चों को डालेंगे, कहाँ नहीं डालेंगे, क्या चीज हलाल होगी और क्या चीज हराम होगी, मुस्तकबिल में आने वाली साइंस टेक्नोलॉजी में क्या हम लेंगे और क्या हम नहीं लेंगे, कैसे हम करेंगे, कैसे हम नहीं करेंगे। माजी में, पास्ट में उलमा ने, हमारे दीनी तबके ने, बहुत एडवांस लोग थे, याद रखिए, मसाइल को लिखा जो फ्यूचर में आ सकते हैं, लिखा उन्होंने उस चीज को, ऐसा ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, तो क्या करेंगे उम्मत। मतलब वो जब थे उससे 500 साल पहले का सोच रहे थे कि अगला ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। आज हमारा हाल ये है कि अभी जिस हालत से हम गुजर रहे हैं इससे भी 50 साल पुरानी बातें की जा रही है। जुमा का खुतबा एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपनी जदीद या मसाइल या हालात को पेश कर सकते हैं। उन हालात में भी आप देखिए लोग 5 मिनट का अरबी खुतबा पढ़ते हैं, और उसमें भी कभी कभी ऐसा पढ़ते हैं, याद रखिए, कि वो उस्मानी खिलाफत के दौर में लिखे हुए खुतबे हैं जिसमें आखिरी उस्मानी खलीफाओं के नाम के साथ पढ़ते हैं। और आज भी ऐसा पढ़ते हैं कि अल्लाह उनको कायम रखे और दायम रखे। खिलाफत खत्म होकर 100 साल हो चुके हैं और आज भी वो खुतबा पढ़ा जा रहा है कि अल्लाह उस्मानी खलीफा को कायम रखे और दायम रखे जो जा चुके हैं दुनिया से। मतलब खुतबा इतना पुराना है, पहले खुतबा खलीफा के नाम से लिखवाए जाते थे या हुक्मरान जो होते उनके नाम से लिखाए जाते थे, समझ रहे हैं। तो लिहाजा वो खुतबे 100 ईयर्स बैक जो दिए जाते थे आज पढ़े जा रहे हैं। तो उम्मत अब अगली गाइडेंस कैसे हासिल करेंगे बताइए, कैसे वो रहनुमाई हासिल करेंगे। और ताज्जुब खेज बात क्या है मालूम, ताज्जुब खेज बात क्या है, जो लोग अरबी खुतबे के अलावा उर्दू खुतबा देने की कायल नहीं, ताज्जुब खेज बात यह है कि उनके मसलक के अंदर अरबी के अलावा दीगर जबान में अजान देना भी जायज है। तो खुतबा क्यों नहीं हो सकता दीगर जबान में बताइए। फारसी में अजान जायज है, तो हम तो कह रहे हैं उर्दू में सिर्फ खुतबा देना है, तो नहीं, खुतबा जायज नहीं रहेगी, क्योंकि खुतबे से लोग समझना शुरू कर देंगे, समझेंगे तो फिर मसाइल पैदा होंगे। तो फिर बोलो मत उम्मत को कुछ अरबी सुना दो 5-10 मिनट को, मसला एक बता दो कि भाई फला महीना चल रहा है, इस महीने में रोजे रखे, ज़कात दे, हज करे, फला करे, फला, हो गया खत्म। ठीक है, ये तो था हमारा रिलीजियस मामला, दीनी मामला होगा। लेकिन जिस दुनिया से गुजर रहे हैं वो तो हमको बोल रहे कि फला फला चीज देंगे तुम्हारी शहरियत छिन जाएंगी, तो अब मैं इस मसले में क्या करूं। वो तो बोल रहे फला चीज आपको लेना, खाना, पीना और फला चीज करना जरूरी है। क्या मेरे दीन के अंदर ये इजाजत है कि मैं चीज खाऊं, पीऊं, लगाऊं? मैं इसके बारे में क्या करूंगा? कौन सोल्यूशन देगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन आगे बढ़कर बात करेगा? हालात देखिए अब क्या हो चुकी है, मतलब किस हालत में हम आ चुके हैं। और सिस्टमैटिकली उम्मत को जो मिसगाइड किया गया है, सिस्टमैटिकली उम्मत से जिम्मेदार और ऐसे लोग जो बाशऊर बाअक्ल थे उनको खत्म किया गया, उनको हटाया गया, याद रखिए। और उम्मत इस हालत में आ चुकी, याद रखिए कि आज उनको पता नहीं है कि क्या करना है, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है मालूम आपको, खत्ल और गारतगिरी, लूट मार,
عام ہو چکی، یاد رکھیے امت مسلمہ کی عزتوں کی، جان اور مال کی۔ آپ ذرا سوچو، کبھی خالی سوچو، کوئی ایک آدمی آتا ہے ایک رات، اور ایک آزاد ملک، آزاد انسانیت اس میں بس رہی کروڑوں کی تعداد میں، اور ایک رات میں اس ملک کو غلام بنا لیتا ہے، اور امت خالی دیکھ رہی ہے، ہم کو کیا لینا دینا اس۔ اب میں کتنی مثالیں دوں آپ کے سامنے، کیا بتاؤں، چونکہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں امت کو۔ اب جو ان مہینوں میں کچھ اعمال ہم غلط کرتے ہیں، جو بدعت ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ پہلا عمل جو اس مہینے میں کیا جاتا ہے، جس کو سنت سمجھا جاتا ہے اور بڑے اہتمام سے لوگ کرتے ہیں، اور راسخ جو اپنے آپ کو دین کے اندر جن کو ہم راسخ پاتے ہیں، جو بہت قدیم قسم کے لوگ ہیں، جو بہت شدید اعتبار سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں، جو عمل کرتے ہیں اس مہینے میں جو ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے عمل کتنا زیادہ ہو، کتنا پیسہ خرچ کرنے والا ہو، کتنی محنت اس میں لگ رہی ہو، وہ تمام چیزیں ایک بازو رکھ دیجیے۔ اصل چیز ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، بس یس اگر کیا تو پھر آپ کریے، ڈٹ کر کریے، نہیں کیا تو بچیے اور ڈٹ کر بچیے۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز جو کرتے ہیں وہ ہے صلاۃ الرغائب۔ یہ قسم کی نماز، اس کا نام ہی لوگوں نے صلاۃ الرغائب، یہ نام لیکن نماز کا کسی فقہ کی کتاب میں کبھی نہیں ملے گا آپ کو، یہ نماز کا تذکرہ کبھی کسی محدث کے پاس آپ کو نہیں ملے گا، لیکن ایک یہ موضوع روایت ہے، ان موضوع اور من گھڑت روایتوں کو لے کر یہ نماز کو بنا دیا گیا، جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، اور یہ بڑے عقیدت کے ساتھ رجب آتے ہی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس نماز کے تعلق سے جو روایت پیش کی جاتی ہے، جو موضوع ہے، یاد رکھیے موضوع سمجھتے ہیں، موضوع مطلب وہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑھ دی گئی، منسوب کر دی گئی، لیکن آپ نے ایسی بات نہیں کہی، وہ روایت کیا رکھتا ہوں جو صلاۃ الرغائب کی طرف لوگ سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے وہ یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ۔ جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پھر اس حدیث میں آگے الفاظ دیکھیے کیا ہے، الفاظ یوں ہیں، جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے۔ جو شخص جمعرات کے دن روزہ رکھے، پھر جب جمعرات ختم ہو گیا تب جمعہ کی رات چالو ہوگی، جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے بیچ کے درمیان 12 رکعت پڑھے، دو کر کے، اور اسی طرح جو ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر، اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سورہ قدر 3 بار، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ جب نماز سے فارغ ہو، مطلب 12 رکعت پڑھ چکا ہو، فارغ ہو، تو مجھ پر جو ہے 70 مرتبہ درود بھیجے، اور اس میں خاص درود کا تذکرہ بھی کہ یہ درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یہ بھیجے 70 مرتبہ۔ پھر سجدے میں چلا جائے، مطلب سجدہ کرے، اور سجدے میں یہ دعا پڑھے، سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے، سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، اور اس کے اندر ایک لمبی دعا ہے ربی اغفر لی وارحمنی، اور وہ پوری دعا ہے، وہ دعا پڑھے۔ بعد اس کے دوسرا سجدہ کرے، اور پھر ویسے ہی کرے جیسے پہلے سجدے میں 70 مرتبہ سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا۔ اگر جس نے یہ کر لیا تو اس کے باوجود، مطلب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کر لیا تو اس کے جو ہے اسی طرح کرے، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گا، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کریں گے۔ اب یہ فضائل میں آتا ہے، اور یاد رکھیے یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو بات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو یہ موضوع ہونے بھی ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ موضوع ہے، اسی طرح جو ہے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، امام نووی کہتے ہیں کہ روایت موضوع ہے، اسی طرح محمد بن طاہر الحمدی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ روایت موضوع ہے، اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، اور اس کے بعد مولانا عبدالحی لکھنوی جو کہ ہندوستان کے رہنے والے تھے، مشہور اور معروف شخصیت ہے، وہ بھی اس کے تعلق سے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، ان کا قول اس طرح سے صلاۃ الرغائب والی حدیث من گڑت ہے، اور اس پر اکثر محدثین یا سب محدثین کا اتفاق ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کیا کہہ رہے ہو عبدالحق جو ہے عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کہ جو ہے یہ نماز کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ الرغائب والی روایت من گھڑت ہے تمام محدثین کی نزدیک، اور جس نے اس کے خلاف بات کی اس کو کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ صلاۃ الرغائب جو خاص طور سے پہلے جمعرات کا جو رجب کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد رات جب آتی ہے تو 12 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے اس کا کوئی وجود، اس کا کوئی ثبوت، اس کی کوئی دلیل صحیح ثابت نہیں ہے، یہ موضوع ہے، اور علماء کو چاہیے کہ اس موضوع بات کا اظہار کرے، ورنہ یہ موضوع روایتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرف گڑھی گئی ہے، یاد رکھیے یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث میں کر دی، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے۔ تو ہم کوشش کریں کبھی بھی ان موضوع روایتوں کو کبھی بھی جو اپنی طرف سے ہم روایت کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم انکار کریں کہ نہیں یہ غلط ہے۔ تو پہلا عمل رجب آتے ہی صلاۃ الرغائب، پہلے جمعرات والا عمل۔ اس کے بعد جو ہے رجب میں جو دوسرا عمل لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ رجب کے مخصوص روزے،
ایک تو یہ پہلا روزہ جمعرات کا، اس کے بعد کی نماز صلاۃ الرغائب، لیکن اس کے علاوہ مخصوص روزے رکھتے ہیں اور ان روزوں کے تعلق سے مختلف روایتیں ہیں۔ پہلی بات تو وضاحت کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور رجب کے اندر آپ نے کسی خاص روزے کا حکم نہیں دیا۔ دونوں باتیں، ایک تو آپ کا عمل بھی نہیں، آپ کا حکم بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور کسی خاص روزے کے رکھنے کا حکم نہیں دیا، یاد رکھیے۔ اب جو لوگ یہ روایتیں بیان کرتے ہیں رجب کے روزوں کی، وہ سب من گھڑت ہے، یاد رکھیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھی بات فرمائی، جب بھی کسی حدیث کو ایسے دیکھو جس کے فضائل بہت ہی زیادہ ہو رہے ہو، یا محدثین کے اقوال ایسے موجود ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کسی حدیث میں یا کسی عمل کے بہت زیادہ فضائل پتہ چل رہے ہو، تو جان لو کہ یہ فضائل من گھڑت ہے، یہ وہ حدیث من گھڑت ہے، صحیح روایتوں کے مقابلے میں، یاد رکھیے۔ صحیح روایت ایسا مثال کے طور پہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب کوئی کہے شب قدر کے علاوہ کوئی ایک رات آتی ہے وہ 1000 مہینے نہیں 2000 مہینوں سے افضل ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ گڑبڑ ہے، کہ تو ہائیسٹ لیول آف ثواب رات میں جاگنے کا وہ 1000 مہینہ ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو اگر ہم 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں کنورٹ کرے تو ہوتا ہے 83.83 سال اور 3 مہینے، ٹھیک، یہ اس کی عدد ہوتے ہیں۔ آپ کو کہے ایک رات جاگنے کا روزہ رکھنے کا 120 سال کی گناہ معاف ہوتے، تو آپ سمجھ جائیے فرشتے بھی گڑبڑ ہے۔ جس رات کے جاگنے کی بات قرآن کہہ رہا ہے، جس رات کی عبادت کو قرآن 1000 کہہ رہا ہے، اگر کوئی 120 سال کا ہے تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ، مطلب بہت کثیر ثواب جو کہ صحیح اعمال کے مقابلے میں آ رہا ہے، سمجھ جائیے من گڑت ہے۔ اب دیکھیے کیا روایت بیان کی جاتی ہے اس میں روزوں کی فضائل میں۔ روایت اس طرح سے موضوع ہے، یاد رکھیے روایت موضوع ہے، اللہ رب العزت رحم کرے، میں صرف روایت کرنے کے اعتبار سے کر رہا ہوں۔ وہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس میں کہا، جبکہ وہ روایت موضوع ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، مطلب وہ حدیث جو موضوع ہے، جو آپ سے کی طرف من گڑت منسوب کی گئے الفاظ یوں ہیں، بے شک رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، اور آگے اس کے الفاظ ہیں، جو شخص اس میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 سال کے روزے لکھ دیتا ہے، اور 2 روزے رکھے تو 2000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور 3 روزے رکھے تو 3000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے اندر ہے اور جو ہے لکھ دیتا ہے، اور اگر 7 دن کے روزے رکھے تو اللہ جو ہے اس کو جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اور اگر 8 دن کے روزے رکھے تو جنت کے پورے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس میں سے چاہے جنت میں تاکہ داخل ہو جائے۔ اور جو شخص 15 دن کے روزے رکھے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ایک منادی دینے والا آسمان پہ اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی، اب تم نئے سرے سے عمل شروع کرو، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ روایت موضوع ہے اور من گڑت ہے۔ امام الجوزی نے اپنی موضوعات اپنی کتاب الموضوع کے اندر اس کو روایت کیا، اور اکثر محدثین نے اس کو اپنی موضوعات کے اندر روایت کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ تو 1000 دن کے روزوں کا ثواب بتایا جا رہا ہے، 2000 دن کے روزے، مطلب 30 دن رکھ لیا تو 3000 ہو گئے، یا 29 کا دن آتا 29000، اللاجیکل بات ہے، اس لیے کہ دیگر اعمال پہ شب قدر پر یا رمضان کے روزوں پر یہ فضائل کی بات نہیں آ رہی، یاد رکھیے۔ اسی لیے میں نے کہا کثرت سے جب فضیلتیں آئی کسی چیز میں بہت زیادہ جو صحیح کے مقابلے میں ہو تو سمجھ آئیے کچھ نہ کچھ گڑبڑ آ رہی ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دیکھیے کس قسم سے بات آئی ہے، یاد رکھیے یہ تمام چیزیں جو ہے موضوع ہے۔ اسی طرح اس میں ایک خاص نماز کا بھی تذکرہ آتا ہے روزے کے ساتھ، کہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے، وہ اس طرح سے بیان کیا تھا، اور یہ بھی روایت موضوع جھوٹی ہے لیکن لوگ عمل کرتے ہوئے کیا ہے، حدیث کو ایسا بیان کیا تھا جو کہ جھوٹی ہے۔ جو آدمی رجب میں 1 دن کا روزہ رکھے اس میں 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ جو ہے فاتحہ کے بعد جو ہے 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور پھر دوسری رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، مطلب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 100 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کی موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ جنت اس سے دکھا لیا جائے، یا جنت میں اس کا ٹھکانہ نہ اسے بتا دیا جائے۔ مطلب روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد 4 رکعت اس روزے میں یہ نماز پڑھے، کیا نماز پڑھے جو بتایا جا رہا طریقہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص، تو فائدہ کیا ہوگا اس کو، نہیں مرے گا مگر جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا کہ تم یہاں رہنے والے ہو جنت۔ یہ صحیح روایت نہیں ہے، یہ موضوع ہے۔ تو بہرحال اس مہینے کے اندر کوئی نماز ثابت نہیں آتی، کوئی روزہ خاص ثابت نہیں۔ اسی طرح ایک اور جو ہے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے رجب کے فضائل میں، وہ کیا ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں، یوں بیان کیا جاتا ہے، جو شخص رجب میں 3 دن کے روزے رکھے گا اللہ اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا، اور جو 15 دن کے روزے رکھیں گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دے گا، اور جس کے لیے رضامندی لکھ دی جائے گی اسے عذاب نہ دے گا، اور جو پورے مہینے کے روزے رکھیں گا اسے اللہ تعالیٰ آسانی سے اس کا حساب کر لے گا۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، لہٰذا ہمیں پتہ چلا رجب کے اندر کوئی بھی عمل نماز کے معاملے میں سنت سے ثابت نہیں، خاص کوئی بھی عمل روزے کے تعلق سے خاص سنت سے ثابت نہیں بھائی ہے۔ تیسرا کام جو رجب میں ہوتا ہے بڑے دھڑلے سے ہوتا ہے اور ڈٹ کر ہوتا ہے، وہ کیا ہے
وہ یہ ہے کہ رجب کی 27 کی رات کو خاص طور سے شب معراج منایا جاتا ہے. الاسرا والمعراج، مسجد سج رہی ہے اور تیاریاں ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ سال گزرنے کے بعد رجب کی 27 کو ان کو یاد آتا ہے اپن مسلمان ہیں، اب رمضان نزدیک آ رہا ہے، اب مسلمان ہیں، اپن نمازیں شروع کرنا رجب آ رہا ہے. پھر 15 کو ایک اور نئی رات مناتے ہیں شب برات، پھر یاد آتا ہے اب تو رمضان بہت نزدیک، 15 دن سدھر جاؤ. اور پھر آ جاتے ہیں رمضان، اور جب رمضان آتے ہیں اور اصلی رات آتی ہے تو ڈپلیکیٹ راتوں کے چکر میں اصلی رات ہاتھ سے چلی جاتی ہے. شب قدر کو کیسے منایا جا رہا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا. بہرحال تو رجب میں ایک فضیلت جو اس کی بتائی جاتی جو ہے نہیں، وہ کیا ہے کہ اس میں ایک رات ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور وہ جو ہے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر مسجد اقصیٰ کے آسمانی سفر کیا. یاد رکھیے یہ رات تو ہوئی، کب ہوئی وہ نہیں پتا ہے ہم کو، 27 خاص میں کب ہوئی نہیں پتا ہے. یہ واقعہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جو ہے قرآن کے اندر معراج کا تذکرہ ہے، قرآن کے اندر معراج کا، اس لیے ہم منانا چاہیے. قرآن کے اندر الحمدللہ معراج کا تذکرہ کہیں بھی نہیں. قرآن کے اندر تذکرہ اسراء کا ہے. قرآن کے اندر تذکرہ اسراء اور معراج کیا ہے بتا دیتا ہوں. اسراء کہتے ہیں اس سفر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ طے کیا، یہ اسراء. اور معراج کہتے ہیں اس سفر کو جو مسجد اقصیٰ سے آسمان ہو. معراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، سیڑھیاں اوپر کی طرف جانا، وہ تذکرہ ہے. تو قرآن نے کہیں بھی معراج کا تذکرہ نہیں کیا، اسراء کا کیا. سبحان الذی اسریٰ، سورہ جو ہے بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ آیت نے فرمایا کہ پاک بابرکت ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے اطراف ہم نے اپنی برکتیں پھیلا رکھی ہے تاکہ جو ہے لنریہ من آیاتنا، اپنے بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں دکھائے اپنی. سمجھ رہے آپ؟ تو اسراء کا تذکرہ ہے، معراج کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں. اور ہم منانے کیا معراج، تذکرہ اسراء کا ہے. بہرحال تو یہ واقعہ ہوا، ہم واقعے کا انکار نہیں کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ آسمان پہ گئے، وہ سفر ہوا، آپ مسجد حرم سے اقصیٰ گئے، آپ نے نماز پڑھائی وہاں امام انبیاءوں کو، وہاں سے پھر جبرائیل علیہ السلام سفر کر کے آپ کو براق بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے. پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پہ گیا. اللہ آپ سے ہم کلام ہوا، آپ کو کچھ آیتیں جو ہے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں دی گئی، اللہ رب العزت سے کلام ہوا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بہت ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں. ہم انکار نہیں کرتے ان کا، لیکن کسی چیز کے ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے. نہیں واقعہ ہوا مطلب منایا جائیں گا. تو پھر فتح مکہ ہوا تو وہ بھی مناتے، فتح مکہ ہوا تو کیا وہ بھی مناتے، اپنے شہروں سے باہر جا کر پھر اونٹوں اور گھوڑوں بیٹھ کے اپنے شہر میں آئیں گے کہ فتح مکہ ہوا تو آج تو منائیں گے. جنگ بدر ہوئی جس کو اللہ نے فرقان کہا، یوم الفرقان تھا، اس دن اللہ نے فرق کر دیا کفر میں اور توحید میں. تو کیا اس دن بھی ہم منائیں گے چپ چپ باہر جا کے جنگ لڑیں گے ایک دوسرے سے، اور کچھ لوگ اور بولیں گے ہاں یہ یوم الفرقان تھا، فتح مکہ منائیں گے کیا؟ ہوا نا. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ صلح حدیبیہ کو کہا، اللہ کے رسول کو جب صحابہ ناراض تھے کہ کیوں آپ نے صلح کی، ہم لڑتے تھے ان سے، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو جو ہے فتح مبین عطا فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. صحابہ سمجھتے ہاں رہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی. اور بعد میں پتا چلا جو صلح حدیبیہ کا کیا فائدہ ہوا. تو اب صلح حدیبیہ بھی منائیں گے نہیں، اس دن اللہ نے کہا کہ یہ تو فتح مبین ہے اور یہ یوم الفرقان ہے، جو ہے جنگ بدر، اور اسی طرح فتح مکہ ہوئی، اسلام کو غلبہ ملا تو وہ منائیں گے. ایسا کریں گے. پھر اللہ کے ہجرت کر کے گئے تو ہم بھی سب کہیں تو بھی جا کے آئیں گے، کریں گے. کہیں چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں ہے. تو یہ ہوا واقعہ. اس واقعے کی اگر تفصیلات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا اس پہ ایک مفصل 2-2.5 گھنٹے کا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے، شب معراج کی حقیقت اور ہماری بدعتیں. یہ آپ دیکھ لیں. اس کے بعد شب برات آئیں گے، اس پہ میرا ایک لیکچر ہے، شب برات کی حقیقت اور ہماری بدعتیں. اور تیسری رات جو منائی جاتی ہے جو حقیقی ہے، اس کے اوپر ہی میرا ایک لیکچر ہے، شب قدر کی اہمیت اور ہماری غفلتیں. اس کو ضرور آپ دیکھیں. تو شب معراج کی حقیقتیں اور ہماری بدعتیں اس میں نے بہت تفصیلی رکھا ہے کہ کسی چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں. بہرحال تو اب اس رات کو یاد رکھیے، اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معجزہ ہوا جو آپ لے گئے. یہ رات 27 رجب تھی. اس کے بارے میں کوئی دلیل ثابت نہیں ہے. اس معاملے میں امام نووی رحمہ اللہ نے 10 اقوال نقل کیے، 10 الگ الگ قول علماء کے نقل کیے، جن کے اندر سے ایک یہ ہے کہ جس سال آپ کو نبوت ملی اس سال یہ رات ہوئی. دوسرا قول یہ نبوت کے 5ویں سال. تیسرا قول یہ نبوت کے 8ویں سال، نبوت کے 10ویں سال، ہجرت سے 8 مہینے پہلے، ہجرت سے 16 مہینے پہلے، ہجرت سے 12 مہینے پہلے، ہجرت سے 14 مہینے پہلے. 8 12 14 اور 16 مہینے پہلے ہجرت سے. کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا یہ رجب کے اندر ہوئی، کسی نے کہا یہ شعبان میں، کسی نے کہا یہ محرم میں. کوئی قول نہیں. تاریخ کے معاملے میں اختلاف کب ہوا اس میں بھی اختلاف، اور صحابہ میں سے بہت کم اقوال اس تعلق سے ملتے کب ہوا. یاد رکھیں. تو یہ رات کب ہوئی اسی کوئی دلیل نہیں. اب ہم نے دیکھی
میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہے جو کس کو نہ پتہ چلی، شاید اللہ رحم کرے ہم پر، اللہ معاف کرے، شاید جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ہندوستانی پاکستانی لوگوں کو بتا کے چلے کہ تمہارے لیے یہ فکس کر دیا گیا ہے. جیسا 27 کو معراج ہوئی، دنیا اختلاف کر رہی ہے، صحابہ میں اختلاف ہے، محدثین میں اختلاف ہے، ہندوستانیوں کو پکا پتا ہے 27 رجب. اسی طرح جو ہے شب قدر کب ہے اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے. جو آخری حدیث ملتی ہے اس کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، مطلب 5 میں سے کوئی ایک. یہاں اختلاف ہے یہ رات کب ہوئی، معراج کب ہوئی، ہمارے پاس پکا ہے کب ہوئی، 27 رجب. آپ 27 رجب کو بہرحال دیکھیے کسی چیز کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے. اب ہوا، اب منانا شروع ہو گیا ہے نا. کیسے راتوں کو مسجدیں سجائی جا رہی، نہایا جا رہا ہے، تیار ہوا جا رہا ہے، انتظام کیا جا رہا ہے، مخصوص پکوان اور میٹھے، اور ظاہر سے کوئی بدعت بغیر میٹھے کی تو کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے، مخصوص میٹھے بنائے جا رہے ہیں. اسی طرح جو مخصوص لباس بنائے جا رہے ہیں، مخصوص رکعت میں تعداد میں راتوں کی نماز 100 رکعت نماز، یا پھر ایک نماز ہوتی ہے کہ جو زندگی بھر کے نمازیں چھوٹ گئے، ٹھیک، جو ہے قضائے عمری پڑھی جا رہی ہے. اسی طرح جو ہے صبح اٹھ کر پھر 27 کا روزہ رکھا جا رہا ہے. یہ تمام کام بدعت ہے. وہ رات ہوئی، وہ واقعہ ہوا، اس کے بارے میں ہمیں فکس نہیں پتا وہ کب ہوئی رات اور کیا واقعہ، مطلب واقعہ تو پتا ہے لیکن وہ رات کب ہوئی، کس مہینے ہوئی، کس سن میں ہوئی، ہمیں نہیں پتا. لہٰذا اس رات کو یاد کر سکتے آپ کی واقعہ کیا تھا، لیکن منانا یہ بدعت میں شامل ہوگا. تو آپ دیکھیں کس دھڑلے سے اس رات کو منایا جا رہا ہے، جبکہ اس معاملے میں کئی اقوال صحابہ کے موجود ہیں اور کئی اختلاف اس معاملے میں جو ہے موجود ہے، لیکن اس کے بعد بھی 27 کو مخصوص منایا جا رہا ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں اور وہ کہتے تھے یہ جو بلاد ہند میں، مطلب ہندوستان کے اندر، وہ کہتے ہیں بلاد ہند میں مشہور ہے کہ شب معراج کی صبح کو روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس میں منا رہے ہیں، رات جاگتے ہیں، دن روزہ رکھتے ہیں، 1000 مہینوں کا ثواب، 1000 سال کا ثواب، 120 سال کا ثواب، پتہ نہیں کیا کیا باتیں بیان کی جا رہی. تو یاد رکھیں اس مہینے میں یہ رات معراج جو ہے یہ ہوئی، لیکن یہ کب ہوئی یہ ہم نہیں جانتے، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ رات کب ہوئی. اب لیکن ہم مخصوص کر کے دیکھیے کیسے اعمال کر رہے ہیں، کیا کیا افعال کرتے ہیں. اور یاد رکھیں جب ہم بدعتوں میں چلے جاتے ہیں، جب ہم بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے معاملہ پھر وہ اتنی گہرائی میں جاتا ہے کہ پھر وہ بدعتیں کہیں رکتی نہیں. تو لہٰذا رجب کی 27 کو شب معراج خاص منانا یہ بدعت ہے اور شریعتاً یہ غلط ہوگا. رات کا جاگنا بھی ثابت نہیں، اس میں کوئی خاص روزہ ثابت نہیں. کوئی آدمی روز رات میں جا کے عبادت کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہے اور وہ رکھتا ہے، جیسا کہ مثال تو جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا ہے اور اس دن ہی جمعرات آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن خاص طور سے کرنا یہ بدعت میں شمار ہوگا. اب اور ایک کام جو اس رجب میں کیا جاتا ہے بڑے عقیدت سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ رجب میں لوگ سمجھتے ہیں عمرہ کرنا افضل ہے، اور بہت لوگ عمرے کو جاتے ہیں، بڑا نمبر لگائے جا رہے ہیں، تڑپ کے لگائے جا رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں اللہ سے سالوں سال کی رجب میں موقع دے ہم کو عمرے کا. رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عمرہ کرنا ثابت اور نہ ہی آپ نے کبھی اس کی کوئی فضائل کسی صحیح احادیث میں بتائی ہے. دونوں باتیں یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب میں کوئی عمرہ ثابت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں کوئی قول ثابت نہیں ہے کہ آپ نے عمل خود عمرہ کیا یا حکم دیا کہ بھائی تم لوگ اس مہینے میں عمرہ کیا کرو. کوئی بات ثابت نہیں ہے. یاد رکھیے اس تعلق سے جو بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمرے ہیں اس تعلق سے جو بات آتی ہے، ایک روایت یوں آتی ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور جو ہے عروہ بن زبیر جو ہے وہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور میں دونوں مل کے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے باہر بیٹھے، اور میں نے سوال کیا ابن عمر سے کہ عبداللہ ابن عمر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ کیا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں، انہوں نے جواب دیا ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں عمرہ کیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے اللہ، جو عائشہ رضی اللہ عنہا کیا اللہ کے رسول نے رجب میں کوئی عمرہ کیا تھا؟ تمہاری عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہی جواب دیا اسی وقت جبکہ عروہ بھی بیٹھے ہیں، عبداللہ بھی بیٹھے ہیں اور وہ اندر حجرے میں. جب انہوں نے پوچھا، ان سے پوچھا پہلے پھر ان سے، تو میں عائشہ جواب دیتی حجرے سے، انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے عبداللہ ابن عمر کی مغفرت کرے، ان پر رحم کرے، مطلب دعائیں دے رہی، غلطی بھی ان سے، اس کا مطلب رحم کرے، مغفرت کرے. اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا. اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا. اس سے اسلاف کا، صحابہ کا طریقہ دیکھیے اختلاف کا، کہ ابن عمر نے غلطی کرتے یہ نہیں کہا کہ اندر سے حضرت عائشہ کی ہنسی کی آواز آئی، ٹھیٹی ٹھاٹا کی آواز آئی، اور کہا ابن عمر کو کیا اتنا بھی نہیں پتا کہ کب اللہ کے رسول نے کیا کہتا ہے، اتنے جاہل ہے کیا فقیہ الامہ تم کو لوگ کہہ رہے، تم کو تو اتنا بھی نہیں. اللہ مغفرت کرے عبداللہ کی، اللہ رحم کرے ابن عمر کو. دیکھیے طریقہ کتنا احسن ہے.